رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ علی ما انعم وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَ وَلَهُ الثَّنَاءُ بِمَا قَدَّمَ مِنْ عُمُومِ نِعَمٍ ابْتَدَاهَا وَسُبُوغِ آلاء أسداها وتمام منن والاها والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المصطفى والرسول المجتبى الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. هو الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولا سيما على الحجة الثاني عشر بقية الله المنتظر ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين. أما بعد فقد قال علي بن موسى الرضا عليه آلاف التحية والثناء عن الله عز وجل يقول: كلمة لا إله إلا الله حصني فمن دخل حصني أمن من عذابي. وأما بشروطها وأنا من شروطها. درود پڑھیں پر محمد. حدیث کی وضاحت اور جو موضوع بیان کیا گیا ہے اس کے ذیل میں کچھ باتیں بیان کرنے سے پہلے کوشش رہے گی 3-4 منٹ کچھ شرعی مسائل آپ تک پہنچائے جائیں. آج جو مسئلہ آپ کے سامنے بیان کرنا ہے وہ شاید شرعی مسائل کا پہلا مسئلہ ہے. ہر مکلف انسان پر ضروری ہے کہ جو اس سے متعلق شرعی احکام ہیں ان کو سیکھے.
امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ انسان کہ جس نے اپنی شرعی ذمہ داری کے اوپر عمل نہیں کیا ہے، پروردگار اس سے سوال کرے گا کہ اے بندے یہ بتا تو نے اپنی شرعی ذمہ داری کے اوپر عمل کیوں نہیں کیا؟ تو اگر وہ جواب دے گا یہ بتا تجھے معلوم تھا یا نہیں، تو اگر وہ جواب دے گا کہ پروردگار مجھے معلوم تھا، مجھے علم تھا، یہ مسئلہ مجھے پتہ تھا، لیکن کاہلی کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے، شیطان کے بہکانے کی وجہ سے، کسی بھی سبب عمل نہیں کیا، تو پروردگار اس سے پوچھے گا اگر علم تھا تو عمل کیوں نہیں کیا؟ اور اگر وہ بچنے کے لیے آ کے یہ جواب دے گا کہ پروردگار مجھے تو معلوم ہی نہ تھا، تو پروردگار پلٹ کے اس سے پوچھے گا اے میرے بندے اگر معلوم نہیں تھا تو سیکھا کیوں نہیں؟ تو اس روایت سے روشن ہو جاتا ہے کہ ہر مکلف انسان پر واجب ہے کہ اپنے شرعی مسائل کو سیکھے۔ اب یہ واجب نہیں ہے کہ کوئی آ کے سکھائے، مکلف پر سیکھنا واجب ہے۔ اب اگر کوئی بتا دے رہا ہے تو وہ بہت ہی اکرام سے کام لے رہا ہے۔ دوسرا مسئلہ کہ شرعی مسائل ہر مکلف کی بنسبت دو طرح کے ہوتے ہیں۔ کچھ مسئلے ہیں عام مسائل، جو بھی انسان حد تکلیف تک پہنچتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسائل سیکھے۔ طہارت کے مسائل ہیں، غسل کے مسائل ہیں، وضو کے مسائل ہیں، نماز کے مسائل ہیں، روزے کے مسائل ہیں۔ جو انسان مکلف ہوگا اس کے اوپر یہ مسائل، کیونکہ روزمرہ کے مسائل ہیں، اس کو سیکھنا واجب ہے۔ لیکن دوسری قسم مسائل کی ہے خاص مسائل، جو ہر ایک کے لیے ضروری نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پر ایک انسان مکلف ہو گیا ہے لیکن وہ کوئی خرید و فروخت نہیں کر رہا ہے، کوئی تجارت نہیں کر رہا ہے، تو اب اس کے اوپر واجب نہیں ہے کہ یہ مسائل سیکھے۔ لیکن اگر کوئی انسان بازار میں خرید و فروخت کر رہا ہے، تجارت کر رہا ہے، دکاندار ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس سے متعلق جو مسائل ہیں اس کو سیکھے۔ کوئی انسان ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹر سے متعلق جو شرعی مسائل ہیں وہ سیکھنا اس کے اوپر واجب ہے۔ لہٰذا اب ہر انسان کی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے مرتبط مسائل کو سیکھنا جلد از جلد شروع کرے۔ صلوات پڑھیں بر محمد۔ جو روایت عنوان لا الہ الا اللہ کے ذیل میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کی سند سلسلۃ الذہب کہلاتی ہے۔ روایت اس طرح سے ہے کہ سن 7 جمادی الاول سن 201 ہجری میں، جو اس زمانے میں مطابق تھا 8 دسمبر سن 861 ہجری، اس دن امام رضا علیہ السلام نے یہ روایت ارشاد فرمائی، اور عجیب حسن اتفاق ہے کہ آج ہی کے دن اس روایت کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ امام جب آپ کو زبردستی مدینے سے طوس کی طرف بلایا گیا، ظاہری طور پر بہت اکرام اور بہت ہی احترام کے ساتھ بلایا جا رہا تھا، لیکن حقیقت جو امام شناس تھے وہ جانتے تھے کہ کیوں امام کو بلایا جا رہا ہے۔ جب یہ قافلہ مدینے سے نیشاپور پہنچا اور امام چند دن نیشاپور میں رہے، جب وہاں سے آپ چلنے لگے اور آپ بالکل تیار ہو گئے، تو راوی کہتا ہے کہ جب امام اپنی سواری کے اوپر سوار ہو چکے تو جو وہاں مجمع موجود تھا، جس میں 24,000 روایت لکھنے والے موجود تھے، اور ان میں جو سب سے آگے تھے وہ جناب ابراہیم طوسی اور جناب خزعہ، یہ 2 بہت بڑے محدث آگے بڑھے اور امام سے کہا یبن رسول اللہ، آپ نیشاپور کو ترک کر کے جا رہے ہیں، کیا ہمارے لیے کوئی حدیث بیان نہیں فرمائیں گے؟
تب امام نے کہا سمعت ابی یقول، امام نے اس روایت کو اپنے والد بزرگوار سے بیان کیا۔ سمعت ابی موسیٰ بن جعفر قال، سمعت ابی جعفر الصادق قال، سمعت ابی محمد الباقر قال، سمعت ابی علی بن الحسین زین العابدین قال، سمعت ابی حسین بن علی سید الشہداء قال، سمعت ابی علی بن ابی طالب قال، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، سمعت جبرائیل علیہ السلام قال، قال اللہ عز وجل کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی۔ جب امام نے اس روایت کو بیان کیا، قافلہ چل پڑا۔ چند قدم جب آگے بڑھا، امام نے قافلے کو روکا، محمل سے اپنے سر کو باہر نکالا اور فرمایا وَلَٰكِن بِشُرُوطِهَا وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا۔ ترجمہ روایت کا جو آخری حصہ ہے، یہ جو سند میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اس کی ضرورت اس لیے تھی کہ اسی سند کی وجہ سے اس روایت کو حدیث سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ وہ روایت ہے کہ جس کی سند سونے کی سند ہے، کیونکہ اس میں تمام راوی معصوم ہیں۔ امام اس روایت کو بیان کر رہے ہیں اپنے والد بزرگوار سے، وہ اپنے والد بزرگوار سے، وہ اپنے والد بزرگوار سے، یہاں تک سلسلہ مولائے کائنات تک پہنچتا ہے۔ اور آپ روایت کرتے ہیں رسول خدا سے، اور رسول روایت کرتے ہیں جناب جبرائیل سے، اور جناب جبرائیل روایت کرتے ہیں پروردگار سے۔ لہٰذا اس حدیث کو ایک اعتبار سے حدیث قدسی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس روایت کو مستقیم پروردگار متعال سے روایت کیا گیا ہے، اور ایک اعتبار سے اسے حدیث سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے، کیونکہ اس روایت میں جتنے بھی راوی ہیں سب کے سب معصوم ہیں، اور ایک اعتبار سے اس روایت کو روایت متواتر کہا جاتا ہے، کیونکہ جس روایت کے لکھنے والے صرف 24,000 لوگ موجود ہوں، وہ روایت متواتر نہیں ہوگی تو کون سی روایت متواتر ہوگی؟ لیکن اس روایت کے ترجمے سے پہلے اہم بات، جس کے بغیر روایت کا ترجمہ ناقص رہ جائے گا، کہ آپ اس زمانے پہ غور کریں جس وقت اور جس فضا میں امام نے اس روایت کو بیان کیا ہے۔ موقع کتنا حساس ہے۔ امام نیشاپور سے نکل رہے ہیں، آخری منزل کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ اب نیشاپور کے بعد جو امام ٹھہریں گے وہ طوس ہے، جہاں کے لیے امام مدینے سے نکلے ہیں۔ یہ آخری پڑاؤ ہے امام کا، اور نیشاپور اس زمانے کا اہم ترین شہر ہے۔ اہل سنت کے بڑے بڑے راوی اسی شہر کے رہنے والے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم، دو بڑے راوی، انہی دو راویوں کے تقریباً برابر کہہ لیجئے یا ان سے بھی بزرگتر ایک راوی ہیں، جن کا نام ہے جناب حاکم نیشاپوری، وہ بھی اسی نیشاپور کے ہیں۔ جب یہ دو کتابیں لکھی گئیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم، تو دونوں راویوں کی ایک شرط ہے۔ جناب بخاری اس راوی سے روایت لیتے ہیں کہ جس میں 4 شرطیں ہوں، جناب مسلم ان کی اپنی خود الگ 4 شرطیں ہیں۔ اس کے باوجود جناب حاکم نے آ کے یہ دیکھا کہ بعض ایسے راوی کہ جن میں یہ شرائط موجود ہیں، لیکن ان کی روایتوں کو بخاری میں درج نہیں کیا گیا ہے۔ بعض ایسے راوی کہ جو مسلم کے اعتبار سے معتبر ہیں، ان کی بھی روایتوں کو صحیح مسلم میں درج نہیں کیا گیا ہے۔ لہٰذا انہی نے آ کے ایک تیسری کتاب لکھی اور اس کا نام رکھا المستدرک علی الصحیحین۔ مستدرک کہا جاتا ہے چھوٹی ہوئی باتوں کو پورا کرنا۔ صحیحین سے مراد صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ جب انہی نے مستدرک علی الصحیحین لکھی تو بہت سے فضائل اہل بیت کی چھوٹی ہوئی جو روایتیں جو بخاری اور مسلم میں نہ جانے کیوں رہ گئی تھیں،
اس کو حاکم نیشاپوری نے المستدرک علی الصحیحین میں آ کے درج کیا۔ لہٰذا بخاری بغیر مستدرک کے پوری نہیں، صحیح مسلم بغیر مستدرک کے پوری نہیں۔ اب اگر کوئی آپ سے سوال کرے کہ قبلہ یہ روایت تو بخاری میں نظر نہیں آتی ہے، آپ مستدرک پیش کر دیے، بھائی اگر آپ اپنے ہی بیان کردہ شرائط کے راوی کی روایت کو بیان نہیں کریں گے تو اس کے دو ہی معنی ہو سکتے ہیں، یا آپ بھول رہے ہیں یا آپ میں کوئی غرض ہے۔ اگر بھولے ہیں تب بھی حاکم نے بہت اچھا کام کیا ہے، اگر کوئی غرض تھی تب بھی حاکم نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ تو حاکم نے جو فضائل کی روایات آ کے بیان کی ہیں وہ ہم رتبہ ہیں بخاری کے بھی اور صحیح مسلم کے بھی۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اور یہ راوی کہاں کے رہنے والے ہیں؟ یہ نیشاپور کے رہنے والے ہیں۔ شیعوں میں بھی آپ کو بہت بزرگ علماء ملیں گے کہ جن کا سلسلہ جا کے نیشاپور سے ملتا ہے۔ علامہ میر حامد حسین جن کی ابقات الانوار شہرۂ آفاق ہے، آپ کا سلسلہ کہاں سے جا کے ملتا ہے؟ نیشاپور سے ہی تو ملتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ جب ایران میں اس کتاب کو چھاپا جاتا ہے تو لکھا جاتا ہے میر حامد حسین نیشاپوری۔ اگر ہمارے اندر اتنی لیاقت ہوتی تو ہم اسی کتاب کو صحیح سے چھپوا کے لکھتے میر حامد حسین لکھنوی ہندوستانی۔ تو بھائی جس کے پاس جتنا اعتبار ہوتا ہے وہ اپنے اعتبار سے کام کرتا ہے۔ کام یہاں ہوتا ہے، نام دوسروں کا ہوتا ہے۔ کا مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ تم اپنے اتہاس کو کتنا یاد رکھتے ہو۔ بھائی جو جتنا یاد رکھتا ہے اس کے اعتبار سے وہ کہ اس کا احترام کرتا ہے۔ جس نے جیسا احترام کیا اس اعتبار سے وہ چیز آج تک باقی رہ گئی۔ تو نیشاپور کی تاریخ علمی حوالے سے بہت ہی عظیم تاریخ ہے۔ جس شہر میں جب امام کو چھوڑنے آئے ہوئے 24,000 راوی موجود ہوں، آپ 24,000 لوگوں کا مجمع اندازہ نہیں لگا پائیں گے کہ 24,000 لوگوں کا مجمع کتنا ہوتا ہے۔ صرف راوی لکھنے والے 24,000 ہیں، عام پبلک تو اور الگ ہے۔ اس فضا میں جب امام سے سوال کیا گیا کہ مولا آپ شہر نیشاپور کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، کوئی روایت تو بیان کر دیجئے۔ اب اگر امام معصوم کروڑوں روایات کے درمیان سے کسی روایت کو اس مجمع کے لیے چن رہا ہے جس مجمع میں اہل سنت موجود، زیدی موجود، شش امامی موجود، اسماعیلی موجود، اثنا عشری موجود، مامون کو خلیفہ ماننے والے موجود، امین کو خلیفہ ماننے والے موجود، علوی سادات موجود، ہر طرح کی فکر رکھنے والے انسان موجود ہے، وہاں پر کسی ایک روایت کا چننا اور اس کو تمام لوگوں کے لیے بیان کرنا یہ امام کی علمیت کے ساتھ ساتھ اس مقام کو بیان کر رہا ہے کہ دیکھو اگر مختلف مجمع ہو، ہر طرح کا انسان تمہیں سننے آ رہا ہو، ہر مکتب و مذہب سے جڑا ہو، توحید کی بات کرنا، توحید ایسا مکتب اور مرکز ہے جہاں ہر انسان سمیٹ کے آ جاتا ہے۔ یہ علی ابن موسیٰ رضا سے سیکھنا پڑے گا کہ توحید کی بات ایک وحدت کی بات ہوا کرتی ہے۔ درود پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ کیوں امام نے اس روایت کو چنا؟ اور امام نے جو سلسلہ سند بیان کیا، بھئی لا الہ الا اللہ کے لیے مسلمانوں کو کسی سند کی ضرورت ہے؟ بھئی اگر آپ کسی مسلمان سے کہیں کہ آپ مسلمان ہیں، وہ کہے ہاں، وہ کہے دلیل کیا ہے؟ وہ کہے گا اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ اب یہ بتائیے اس جملے میں سند کی کیا ضرورت ہے؟ شاید امام جواب دیں، سند بات کے اعتبار کے لیے بیان نہیں کی جا رہی ہے،
بلکہ سند بیان کر کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو ہمارا رابطہ کس سے جڑا ہوا ہے۔ یہ نہ سمجھ لینا کہ فقط ہم زمین پہ رہ کر باتیں کیا کرتے ہیں، جب ہم سلسلے سند بتاتے ہیں تو ہماری سند پروردگار سے جا کے جڑتی ہے۔ اسے کہتے ہیں علی ابن موسیٰ الرضا۔ سند بتا کے یہ بیان کر دیا گیا کہ دیکھو کسی ایرے غیرے سے ہم روایت نہیں کیا کرتے ہیں، ہماری روایتیں مستقیم پروردگار سے ہوا کرتی ہیں۔ ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی کا مصداق علی ابن موسیٰ الرضا ہیں۔ درود پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ جس طرح سے اعتبار روایت براوی ہوتا ہے، کبھی کبھی اعتبار راوی بروایت ہوتا ہے۔ یہ دونوں مسئلے اپنی جگہ پہ سمجھنے کے لائق ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایک روایت کو قبول کر لیتا ہے۔ کہا کیوں قبول کر لیا؟ کہا اس لیے کہ راوی معتبر ہے، یعنی روایت کا اعتبار بے اعتبار راوی ہے، کیونکہ راوی اتنا معتبر ہے لہٰذا ہم نے روایت کو لے لیا ولو ہمیں بہت زیادہ سمجھ میں نہ آئی۔ راوی کے اعتبار کو دیکھتے ہوئے اگر راوی میثم تمار جیسا شخص ہو، اگر راوی جناب حبیب ابن مظاہر جیسا شخص ہو، اگر راوی جناب زرارہ جیسا شخص ہو، اگر راوی آبان ابن تغلب جیسا شخص ہو، اگر راوی محمد ابن ابراہیم جیسا شخص ہو، کہا اگر یہ شخصیت کسی روایت کو آ کے بیان کر دے تو اب اعتبار روایت بے اعتبار راوی ہے۔ راوی کو دیکھ کے انسان روایت کو قبول کر لیا کرتا ہے، لیکن کچھ روایتیں عجیب ہوا کرتی ہیں جہاں روایت کو دیکھ کے راوی کا اعتبار ہو جاتا ہے۔ کہا 1.25 لاکھ کے مجمع میں کچھ ہی لوگوں نے حدیث غدیر کو نقل کیا۔ کہا یہاں راوی کو دیکھ کے روایت کا اعتبار نہیں ہوگا، روایت کا اعتبار تو خود اس کے اندر موجود ہے، باہر سے کسی اعتبار کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب روایت خود معتبر ہوا کرتی ہے تو وہ راوی کو اعتبار دے دیا کرتی ہے۔ لا الہ الا اللہ اسی طرح سے ہے۔ امام لا الہ الا اللہ کا اعتبار اس طرح سے بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو اگر اس کلام کو کوئی روایت کرے گا تو یا ہم ہوں گے یا ہمارے اجداد ہوا کرتے ہیں۔ درود پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ کہا بھائی اسے تو سند کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو بالکل ہی معتبر ہے۔ اور جب کارواں آگے بڑھا تو امام نے اس کے اندر ایک قید لگا دی، سب یہ سمجھے کہ بات پوری ہو گئی، لیکن جیسے ہی چند قدم کارواں آگے بڑھا ایک مرتبہ امام نے کہا وَلَٰكِن بِشُرُوطِهَا۔ یہ جو روایت میں نے بیان کی اب اس کا ترجمہ سن لیجیے۔ حضرت نے فرمایا کلمہ لا الہ الا اللہ پروردگار کا مستحکم قلعہ ہے۔ اگر کوئی انسان اس قلعے کے اندر داخل ہو گیا امنا من عذابی تو بے شک وہ پروردگار کے عذاب سے محفوظ ہو جائے گا۔ جتنے لوگ وہاں موجود تھے سب کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے تھے۔ کم سے کم یہ 24,000 راوی جو موجود تھے یہ تو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے ہی والے تھے۔ سب کو یہ اعتبار ہو گیا کہ ہمارا نام کم سے کم دوزخیوں میں تو نہیں لکھا جائے گا۔ دیکھیے دوزخیوں میں نہیں لکھا جائے گا کا مطلب یہ نہیں ہے جنتیوں میں لکھا جائے گا۔ ہاں کہیں یہ آپ طے کر کے نہ بیٹھ جائیے گا کہ ہاں قبلہ دوزخیوں میں نہیں دیکھیے اسی لیے پروردگار بھئی دیکھیے کلام ایک ہوتا ہے عام انسان کا، ایک ہوتا ہے معصوم کا، ایک ہوتا ہے اللہ کا۔ پروردگار کہہ سکتا تھا دخل الجنہ، کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی، لا الہ الا اللہ کا کلمہ میرا مستحکم قلعہ ہے، اور اگر کوئی اس کے اندر آ گیا فمن دخل حسنی امنا من عذابی کے بجائے پروردگار کہہ دیتا فدخل الجنہ، اگر کوئی اس قلعے کے اندر آ گیا تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ نہیں، پروردگار نے ضمانت نہیں لی، کہا میرے عذاب سے محفوظ ہو جائے گا۔ جنت میں جائے گا یا نہیں یہ ایک الگ مسئلہ ہے، اگر فرصت ہوگی تو تیسرے یا چوتھے دن انشاءاللہ اسے بیان کروں گا کہ جہنم میں نہ جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر انسان جنت میں چلا جائے گا۔
یہ تو ہمارا اور آپ کا مزاج ہے کہ بڑے سستے میں جنت کو بیچ دیا کرتے ہیں۔ اگر جنت کی معرفت انسان کو ہو جاتی تو پھر آپ دیکھتے کہ اس کا عمل کس طرح کا ہوا کرتا ہے۔ جنت کی معرفت تو ان لوگوں کو تھی کہ جو چراغ بجھانے کے بعد بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلے تھے۔ کیوں؟ یہ بتائیے کہ امام نے انہیں کیا دکھایا؟ بھئی اسی منبر سے تو بیان کرتے ہیں کہ امام نے ان کو یہ بتایا کہ اب تم اپنا مقام جنت میں دیکھ لو، یعنی جو اپنے آپ کو حسین پہ قربان کر دے اس کا مقام جنت میں دکھایا جاتا ہے۔ ہم بڑے سستے میں جنت بیچ دیا کرتے ہیں۔ ارے پہلے حسینی بن کے تو دکھاؤ، تب جنت میں اپنا مقام آ کر دیکھنا۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ جنت ہر ایک کو نہیں دکھائی جاتی ہے، پہلے چراغ بجھا کر اندھیروں میں امتحان لیا جاتا ہے۔ یہ نہ سمجھ لینا کہ اگر سورج نکل آیا تو اندھیرے چھٹ گئے۔ سورج کا نکل آنا اندھیروں کے چھٹنے کی نشانی نہیں ہوا کرتا ہے۔ ابھی چند دن کی بات ہے، سورج موجود تھا، لکھنؤ کی فضاؤں کے اوپر اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ بھئی سب کو یقین تھا یا نہیں تھا کہ سورج ہے، لیکن اس کے باوجود اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ بس عزیزوں اسی طرح سے ہمیں اور آپ کو بھی یقین ہے کہ پردے غیب میں سورج ہے۔ ارے ہم کیا کریں جب دلوں کے اوپر غبار چھا جاتا ہے؟ اگر غبار کو نہیں ہٹاؤ گے سورج موجود رہے گا لیکن زندگی تاریک رہے گی۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ سورج کا ہونا الگ مسئلہ ہے، لیکن دلوں کے اوپر سے غبار ہٹانا یہ الگ مسئلہ ہے۔ تو اب پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ امن من عذابی، وہ میرے عذاب سے محفوظ رہ جائے گا۔ تو کم سے کم ان 24,000 انسانوں نے تو یہ تو سوچ لیا کہ چلو پروردگار کے عذاب سے بچ گئے، لیکن امام نے فرمایا وَلَكِن بِشُرُوطِهَا، یاد رکھنا کہ اس کلمہ لا الہ الا اللہ کے کچھ شرائط ہیں۔ ہر لا الہ الا اللہ کہنے والا مسلمان نہیں کہلاتا۔ کم سے کم اس حدیث کو لکھ کر مساجد اور امام بارگاہ پہ لگا دیجئے تاکہ پتہ چلے کہ ہر کالے جھنڈے پہ لا الہ الا اللہ لکھنے والا مسلمان نہیں ہوتا۔ آپ آج کا زمانہ دیکھ رہے ہیں، امام 1200-1300 سال پہلے آج کا زمانہ دیکھ رہے ہیں۔ کہا دیکھو کلمہ لا الہ الا اللہ اگر اکیلا لکھو گے تو ہمیشہ تہمتیں لگتی چلی جائیں گی، اگر شرائط کو بیان کر دو گے تو دنیا سے الگ ہو جاؤ گے۔ وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، کلمہ لا الہ الا اللہ کی شرط ولایت علی ابن ابی طالب ہے۔ درود پڑھے پر محمد و آل محمد۔ کلمہ لا الہ الا اللہ ولیکن بشروطہا، لیکن اس کے شرائط ہیں۔ ہر لا الہ الا اللہ کہنے والا دائرہ اسلام میں زبانی طور پر شاید آ جائے، لیکن دائرہ لا الہ الا اللہ میں نہیں آتا ہے۔ کوئی خوف سے آ کے کلمہ شہادتین پڑھ دیتا ہے۔ بھئی اسلام میں بہت سے ایسے ہیں کہ جنہوں نے خوف میں آ کر کلمہ شہادتین پڑھ دیا۔ اگر انسان کو اس بات کا یقین ہے، وہ تو رحمت للعالمین کی رحمت تھی کہ فتح مکہ کے دن آپ نے اعلان کیا کہ دیکھو آج جو بھی اسلام لے آئے وہ محفوظ۔ 10 سال اس نے کیا کیا ہے؟ کہا بھول جاؤ، بھول جاؤ، یہ آج ہماری رحمت کا تقاضا ہے۔ تو بہت سے لوگ اس زمانے میں اسلام لے کے آئے یوم فتح مکہ، کہ ان کا ایمان لانا ڈر کی وجہ سے تھا۔ تو بھائی لا الہ الا اللہ تو کہا، بہت سے لوگ اس لیے ایمان لے کے آ جاتے ہیں، لا الہ الا اللہ کہہ دیتے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اس کے بدلے میں بڑا مال و دولت ملنے والا ہے۔ لیکن یہ انسان ذرا سا یہ سوچ لے کہ جس کلمے کی وجہ سے دنیا میں مال و دولت مل سکتا ہے، اگر صحیح سے اپنا لے تو آخرت میں کیا نصیب ہو جائے گا۔ کہا بھائی دیکھو اس کو تم اپنا شعار صرف بنا لو،
اس کے بعد جو دل چاہے کرو۔ عزیزوں، کلمہ لا الہ الا اللہ کو سمجھنے کی پہلی شرط تعقل و تفکر ہے۔ آج تھوڑا وقت کم ہو گیا، لیکن بہرحال اسی موضوع کو تھوڑا آگے بڑھانا ہے۔ پہلی شرط تعقل اور تفکر ہے، کیونکہ جب توحید کی گفتگو شروع ہوتی ہے تو بہت سے انسان اس طرح سے دامن چھوڑ کر ہٹ جاتے ہیں کہ جناب یہ تو بڑی اونچی باتیں ہیں۔ قبلہ، پروردگار نے انسان کو اونچائیوں کے لیے خلق کیا ہے، پستیوں کے لیے خلق نہیں کیا ہے۔ تمہیں خلق ہی اس لیے کیا ہے کہ تم منزلیں طے کرتے ہوئے اتنا عالی بن جاؤ کہ اب ملائکہ تمہیں دیکھ کر رشک کریں۔ تمہیں اس لیے نہیں خلق کیا گیا ہے کہ پوری زندگی تم یہی سوچتے رہو کہ اب اسے سمجھنے کا وقت آیا ہے یا نہیں آیا ہے۔ اور اگر آپ صحیح روایت کے اوپر غور کریں، 2 روایتیں آج آپ کے سامنے بیان کرنا ہے۔ پہلی روایت جناب شیخ صدوق اکمال الدین میں بھی بیان کیا ہے اس روایت کو، اور خصال میں بھی بیان کیا ہے کہ دیکھو زمان غیبت میں اس دعا کو بہت زیادہ پڑھنا۔ دعا کیا ہے؟ دعا یہ ہے، 3 جملے ہیں، 3 باتیں ہیں اس دعا میں، اور تاکید کی گئی ہے کہ نماز کے بعد زمان غیبت میں اسے ضرور پڑھنا۔ کیا ہے؟ اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک۔ یہ پہلا جملہ۔ اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک۔ تیسرا جملہ، اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک زللت عن دینی۔ بہت فرق ہے فکر عصمت میں اور عام فکر میں۔ دیکھیے، عام فکر کا طور و طریقہ کیا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان اتحاد و بھائی چارہ ہونا چاہیے۔ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ دعوت اتحاد دے، اور اگر نہ دے تو پھر 2 میں سے کوئی ایک مسئلہ ہے، یا بیوقوف ہے یا بکا ہوا ہے۔ اگر کوئی دعوت اتحاد نہیں دے رہا ہے تو بالکل طے کر لیجئے کہ یا بیوقوف ہے یا بکا ہوا ہے۔ دلیل میں آپ کے سامنے دے دوں۔ فرض کیجئے ابھی اسی لکھنؤ میں مسلم و غیر مسلم ہو جائے، کیا ہوگا؟ سب اتحاد کا نعرہ لگانے لگیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اب جان پہ بنی ہے۔ اب کیوں اتحاد کا نعرہ لگا رہے ہیں؟ کیونکہ پتہ ہے نا کم ہیں، تو جو زیادہ ہیں ان کے ساتھ اتحاد کا نعرہ لگایا جائے گا۔ کس لیے لگایا جا رہا ہے؟ کہ قبلہ جان پہ بنی ہے۔ 6 دسمبر ابھی تو گیا ہے نا؟ کہا کیوں؟ کیونکہ اب یہ دیکھنا ہے کون کس کے ورسز کھڑا ہے۔ کہا مسلم غیر مسلم کا معاملہ ہے، تو بھائی مسلم سب ایک، اور یہی انسان جب پانی نیچے آ جاتا ہے تو دوبارہ دوسری بات لے کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو بھائی یا تم اس وقت بیوقوف تھے یا اب بیوقوف ہو، یا اس وقت بکے ہوئے تھے یا اب بکے ہوئے ہو۔ تو دعوت اتحاد یہ بالکل نیچرل سمجھداری کی دعوت ہے، یہ جو اس کو ایک بہت بڑا پروپیگنڈا بنا لیا گیا ہے۔ عجیب بات ہے، آپ جاب کرنے جاتے ہیں تو آپ کے ساتھ جو ایک میز پہ بیٹھا ہے آپ اس کے ساتھ اتحاد کر لیتے ہیں۔ آپ بازار میں ترکاری خریدنے جاتے ہیں، کوئی بھی غیر ہوتا ہے آپ اس کے ساتھ اتحاد کر لیتے ہیں۔ جب آپ بیمار ہوتے ہیں کسی ڈاکٹر کو دکھانے جاتے ہیں تب آپ کو دین و مذہب نہیں سمجھ میں آتا، کسی ایک کو بھی دکھا دیتے ہیں۔ عجیب مسئلہ ہے، جتنے دنیا داری کے مسائل ہیں وہاں انسان آنکھ بند کر کے اتحاد کیے لیتا ہے، جہاں دین کو بچانے کی بات آتی ہے وہاں اختلاف پھیلانے لگتا ہے۔ تو یا بیوقوف بن گیا ہے یا سکوں کے اوپر بک گیا ہے۔ درود پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ دین کو بے وقوفوں سے لے یا
بکے ہوئے لوگوں سے لیں. اگر قوم سمجھدار بن جاتی ہے تو خود سمجھ جاتی ہے کہ دین کو کہاں سے لینا ہے. یہ آپ کی سمجھداری کی دعوت دی جاتی ہے کہ دیکھو یہ سمجھ لینا پیغام کہاں سے آ رہا ہے, کس لیے آ رہا ہے. اگر یہی ہم نہ سمجھ پائے, آج تک طے نہ کر پائے, تو کب آ کے طے کریں گے؟ کہا قبلہ ہو جانے دیجئے, یہ سال تو ہو جائے گا, اگلے سال دیکھا جائے گا. کہا قبلہ اگلے سال تک حضرت اسرائیل آپ کو اجازت دیں گے؟ آپ ذرا ایک اسٹیمپ پیپر لا کے اس پہ سائن کروا لیجئے کہ اگلے سال آپ بھی رہیں گے اور ماحول چینج ہو جائے گا. کہا جس وقت قدم اٹھاؤ دیر ہے. آج کے زمانے میں جتنا بھی ہم قدم اٹھائیں ہم یہ سمجھتے بہت آگے ہیں, دیر ہے. ایک مرتبہ اپنا کمپیئر کریے دنیا میں موجودہ جو سماج ہیں ان کے ساتھ, ملائیے ایک بار. یہ نہ دیکھیے کہ آخرت میں ہم کہاں جائیں گے, آخرت میں تو جائیں گے. عجیب دین کا ایک تصور اور صورت اور شکل اور ڈھانچہ پیش کر دیا ہے. دین کس کا ہے؟ غریبوں کا. دین کس کا ہے؟ بیماروں کا. دین کس کا ہے؟ جھوپڑوں پٹیوں میں رہنے والوں کا. دین کس کا ہے؟ ٹاٹ پر بیٹھنے والوں کا. اگر دین ان کا ہے تو جناب خدیجہ تو سب سے بڑی بے دین ہو گئی. دین پروردگار نے کس کے لیے نازل کیا ہے؟ کہا دین کسی کے لیے نہیں بھیجا ہے. روایت امام جعفر صادق علیہ السلام. کہا پروردگار دین اپنے عقل مند بندوں کو دیتا ہے, بیوقوفوں کو نہیں دیتا. اب آپ خود طے کر لیجئے. تو پہلا مسئلہ, اگر کلمہ توحید کو سمجھنا ہے تو دعوت فکر اور دعوت عقلانیت ضروری ہے. پہلی روایت جو آپ کے سامنے بیان کرنا تھی وہ یہ کہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ توحید کے مسائل سخت ہیں. بھائی جب اتحاد کی بات آپ کرنا شروع کرتے ہیں تو رائج اور نیچرل طریقہ مجھے بتائیے گا کیا ہے, ہم کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ کیا قبلہ مناظرہ رکھیے, انشاءاللہ ولایت پہ گفتگو ہو جائے گی, اور اگر ولایت کا مسئلہ حل ہو گیا تو سب کچھ حل ہو جائے گا. 1400 سال ہو گئے ولایت کا مسئلہ ہی نہیں حل ہو پا رہا ہے. لوگ پڑھتے پڑھتے تھکے جا رہے ہیں, مناظرہ کرتے کرتے تھکے جا رہے ہیں. کا مسئلہ یہ ہے تم نے سیرت کو اہل بیت سے نہیں لیا ہے. اگر سیرت کو اہل بیت سے لیتے تو مسائل آج حل ہو چکے ہوتے. کہا کیوں بھائی؟ اگر ہم ولایت سے نہیں شروع کریں گے تو کہاں سے شروع کریں گے؟ کہا یہ جو دعا بھی آپ کے سامنے پڑھی آپ نے اس پہ غور نہیں کیا. کہا اس لیے انسان ولایت کو نہیں سمجھ پاتا, یہ سیدھا سیدھا مسئلہ ہے, کیونکہ وہ رسالت کو نہیں سمجھ پایا ہے. بھائی جو رسول کو نہیں سمجھا ہے, جو ابھی مدینۃ العلم کو نہیں سمجھ پایا ہے, وہ باب مدینۃ العلم کو کہاں سے سمجھے گا؟ علم کو سمجھایا نہیں, باپ کو سمجھانے میں لگے ہوئے ہیں. ارے یہ سمجھ ہی نہیں سکتا ہے, اسے پہلے تم رسالت کو سمجھاؤ. کہا ٹھیک ہے تو رسالت سے شروع کرتے ہیں. کہا نہیں, رسالت کو وہ سمجھے گا جو توحید کو سمجھ چکا ہو. کہا یہ رسول نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے مسلمانوں نے رسول کو الرسول سمجھ رکھا ہے. یہ رسول تنہا نہیں ہے, یہ رسول اللہ ہے. جو اللہ کا رسول ہوتا ہے پہلے اللہ کو پہچنواتا ہے پھر رسالت کو پہچنواتا ہے. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. مسجد نبی ہے, لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ مولا کائنات تشریف لاتے ہیں. نبی کہتے ہیں یا علی کیفا عرفت ربک, یا علی اپنے پروردگار کو کیسے پہچانا؟ ہم اور آپ ہوتے تو کیا کہتے؟ یا رسول اللہ آپ سے پہچانا. آپ نہ ہوتے تو ہم خدا کو کہاں پہچانتے؟ مسئلہ یہی ہے. یوں ہوتا ہے یوں کر دیجئے. کہا کیا یا رسول اللہ میں نے خدا کو خدا سے پہچانا. رسول نے اگلا سوال کیا, کہا اچھا یا علی مجھے کیسے پہچانا؟ کہا یا رسول اللہ آپ کو بھی خدا سے پہچانا. اسے کہتے ہیں معرفت علی ابن ابی طالب. یہاں گاڑی نیچے سے جاتی ہے, وہاں اوپر سے نزول ہوتا ہے.
کہا معرفت اوپر سے نیچے کی طرف آتی ہے، اگر تم نیچے سے شروعات کرو گے تو نہ آخری درجے کو سمجھ پاؤ گے نہ پہلے درجے کو سمجھ پاؤ گے۔ اللہم عرفنی نفسک، پہلی دعا یہ ہونا چاہیے کہ پروردگار تو اپنے آپ کو مجھے پہچانوا دے۔ جتنی اللہ کی معرفت ہوگی اتنی رسول اللہ کی معرفت ہوگی، جتنی رسول اللہ کی معرفت ہوگی اتنی ولی اللہ کی معرفت ہوگی۔ اب یہ نہ دیکھنا کہ معاشرہ کیوں ولایت کے اوپر عمل نہیں کر رہا ہے، اس لیے عمل نہیں کر رہا ہے کیونکہ توحید کو نہیں جانتا ہے۔ درود پڑھے پر محمد و آل محمد۔ اسی لیے علامہ طباطبائی نے اپنی تفسیر میں بارہا تاکید کی کہ توحید کو سمجھیے۔ انسان توحید کو سمجھے بغیر کس چیز کو سمجھنا چاہ رہا ہے؟ کیا یا علی اس کائنات کو کیسے پہچانا؟ یہ کتنا فرق ہے، کتنا فرق ہے نظر میں۔ اگر کوئی اس ٹریک پہ جا رہا ہے اور کوئی انسان ذرا سا ہٹا تو ہم یہ کہیں گے بھائی ذرا سا ہٹ گیا ہے، تھوڑی سی مشکل ہو گئی، تھوڑی سی پرابلم آ گئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس ڈگر پہ جا رہے ہیں، ہم 1 ڈگری 2 ڈگری 3 ڈگری 4 ڈگری دور ہو گئے، تھوڑا سا دھکا دیجیے گا تو آ جائیں گے۔ پتہ نہیں کیوں ضرورت پڑتی ہے کہ دھکا دے کے لائے جا رہے، بھائی خود آ جائیے۔ لیکن مسئلہ وہاں کھڑا ہو جاتا ہے کہ جہاں کوئی یوں جا رہا ہو اور کوئی 180 ڈگری ادھر جا رہا ہو۔ معاشرے میں معرفت ولایت سے شروع کی جا رہی ہے اور اہل بیت معرفت کو توحید سے شروع کر رہے ہیں۔ جہاں معاملہ ہی 180 ڈگری الٹا ہو وہاں نتائج کیسے نکلیں گے؟ اب وہاں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بس ادھر آنکھ بند ہو ادھر جنت کے دروازے کھل جائیں۔ تو جنت کے دروازے کو کھلنے سے کس کو انکار ہے؟ یہ بھی انشاءاللہ کئی جگہ بیان کر چکا ہوں، لیکن یہاں بھی بیان کروں گا کہ حقیقت جنت سے واقف ہوں۔ انشاءاللہ 2 یا 3 دن بعد اسے بیان کروں گا کہ حقیقت جنت سے واقف ہوں۔ تو یہ پہلی روایت کہ اس دعا سے یہ ثابت ہو جاتا ہے اللہم عرفنی نفسک، پروردگار اپنے آپ کو پہچانوا۔ فَإِن لَمْ تُعَرِّفْنِي نَفْسَكَ، اگر تو نے مجھے اپنے آپ کو نہیں پہچانوایا، لم اعرف رسولک، میں تیرے رسول کو نہیں پہچان پاؤں گا۔ یعنی امت مسلمہ رسول کو پہچان ہی نہیں سکتی بغیر خدا کو پہچانے۔ پھر دعا کا دوسرا جملہ اللہم عرفنی نبیک فإنک ان لم تعرفنی نبیک لم اعرف حجتک، پروردگار ہمیں رسول کی معرفت اور نبی کی معرفت عطا کر۔ اگر تو نے نبی اور رسول کی معرفت عطا نہیں کی تو ہمیں حجت کی معرفت نہیں ہو پائے گی۔ جب تک رسول کو نہیں سمجھیں گے حجت کو نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد تیسرا جملہ اللہم عرفنی حجتک، پروردگار اپنی حجت کی معرفت عطا کر دے۔ فَإِن لَمْ تُعَرِّفْنِي حُجَّتَكَ، اگر تو نے اپنی حجت کی معرفت عطا نہیں کی، زَلَلْتُ عَنْ دِینِی، تو میں اپنے دین سے گمراہ ہو جاؤں گا، بھٹک جاؤں گا۔ امام نے اسی تیسری بات کو آ کے شرط لگایا، کہا انا من شروطہا، کہا توحید جو باب اللہ سے شروع ہوتی ہے، اگر باب علی ولی اللہ پہ ختم نہ ہو تو نہ ابتدا درست ہے نہ انتہا درست ہے۔ امام نے ابتدا کو بھی بیان کر دیا، انتہا کو بھی بیان کر دیا۔ کہا ابتدا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ انتہا کیا ہے؟ انا من شروطہا، میں اس کی شروط سے ہوں۔ توحید وہی توحید ہوتی ہے جو اللہ سے شروع ہو اور ولی اللہ پہ آ کے ختم ہو۔ اگر کہیں اور چلے جاؤ تو یہ سمجھ لینا لفظ توحید موجود ہے لیکن معنی توحید نہیں موجود ہے۔ درود پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ لیکن جب توحید کی گفتگو شروع ہوتی ہے تو لوگ پہلے ہی سے اپنے ذہنوں میں تالا لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، ثواباً آگے سمجھ میں تو آنے والے نہیں ہیں۔ ہاں ہو سکتا ہے کچھ ایسی باتیں بھی آتی ہوں توحید میں۔ کہا لم یطلع العقول علی کنہ معرفتہ ولم یحجبها عن وجوب معرفتہ۔ ایک جملے میں مولا نے ذمہ داری کو کلیئر کر دیا۔ کہا دیکھو پروردگار
کہ اتنی معرفت جتنی انسان حاصل کر سکتا ہے پروردگار نے اس کو چھپا کے نہیں رکھا ہے۔ یہ صرف کہنے کی بات ہے کہ سمجھ میں نہیں آتی بات کا، نہیں، اتنی معرفت جتنی ہر انسان کے لیے ضروری ہے اتنی معرفت کو پروردگار نے حجاب میں نہیں رکھا ہے۔ لم یطلع العقول علی کنہ معرفت ولم یحجبها عن واجب معرفت، اور جتنی معرفت اس کی حقیقی معرفت ہے اس کو اس نے واجب نہیں کیا ہے۔ تو جو واجب کیا ہے وہ سمجھنے والی بات ہے، جو نہ سمجھنے والی بات ہے اسے واجب ہی نہیں کیا ہے۔ تو عزیزو، توحید کے جتنے بھی ابواب ہیں وہ سب سمجھنے والے ہیں، نہ سمجھنے والے تو نہ بیان کیے گئے ہیں نہ بیان ہو سکتے ہیں۔ بھئی توحید کے باب میں جو بھی بیان کیا گیا ہوگا وہ سمجھنے ہی والی بات ہوگی، کیونکہ اگر نہیں سمجھنے والی ہے تو پروردگار نے تو انسان کو اس کی معرفت دی ہی نہیں ہے، جب دی ہی نہیں ہے تو وہ بیان کہاں سے کرے گا؟ تو یہ آ کے پہلے سے طے کر لینا اور ڈر جانا کہ نہیں توحید کے مسائل حل نہیں ہونے والے، ہاں وہ بات اپنی جگہ پہ روشن اور 100% ہے کہ کوئی انسان پروردگار کی حقیقی معرفت حاصل نہیں کر سکتا، کوئی بھی ہو۔ کہا ہاں آپ نے صحیح کہا، عام انسان پروردگار کی حقیقی معرفت حاصل نہیں کر سکتا۔ کہا عام انسان کی بات نہیں ہو رہی ہے، وہ لوگ جن کے لیے یہ کہا گیا کہ انت عالمۃ غیر معلمہ وفہمۃ غیر مفہمہ، کہ آپ تو خدا کا شکر ایسی عالمہ ہیں کہ جن کو عام لوگوں نے نہیں پڑھایا ہے، وہ بھی نہیں سمجھ سکتے۔ کہا اچھا وہ نہیں سمجھ سکتے ہیں تو ان سے اعلیٰ سمجھ سکتے ہوں گے؟ کہا نہیں، ان سے اعلیٰ بھی نہیں سمجھ سکتے۔ حقیقت معرفت پروردگار، اس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہمارے اور آپ کے لیے حجت ہے، ولو عقلی دلیل بھی ہے، بیان کروں گا۔ حضرت فرماتے ہیں الہنا، اے میرے پروردگار، ما عرفنا کا حق کا معرفتک، تجھے جو پہچاننے کا حق تھا وہ ہم نے نہیں پہچانا۔ ما عرفنا کا جمع کا صیغہ ہے، ہم نے نہیں پہچانا جو تجھے پہچاننے کا حق تھا۔ اور جب یہ روایت بیان کرتے ہیں تو کچھ ماشاءاللہ علی والے دوسری روایت لا کے بیان کر دیتے ہیں۔ اب آپ لوگ کا ذہن تھوڑا سا اب بیدار ہوا ہوگا۔ کہا کون سی حدیث؟ کہا دیکھیے مولا کائنات اوپر ہے کہ فرماتے ہیں لو کشف الغطا مستت یقینا، اگر ساتوں آسمان کے حجاب کے پردے ہٹا دیے جائیں تو اب علی کی معرفت میں اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔ اب اگر کوئی آ کے یہ کہے کہ ہم تو 1400 سال سے کہتے ہیں کہ یہ لوگ اہل بیت کو رسول سے آگے بڑھا دیتے ہیں، تو اب یہ غلط بات ہے۔ کہ مسئلہ یہ ہے، بار بار اس بات کو آپ کے سامنے کہہ چکا ہوں، صرف روایت مت لیا کیجیے، درایت کے ساتھ لیا کیجیے۔ جب قوم کی عادت بن جائے گی صرف روایتوں کو لینے کی تو ایسی روایتوں میں آ کے اب بغلیں جھانکے گی۔ کہ رسول تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پروردگار تجھے نہیں پہچانا، اور مولا کائنات کیا کہہ رہے ہیں کہ اب آسمان کے اگر ساتوں پردے بھی ہٹا دیے جائیں تو اب معرفت میں اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔ اس سے پہلے ایک مسئلے کو طے کر لیں، یہ جو ہم بار بار صلوات پڑھتے ہیں اس کا ثواب اہل بیت کو پہنچتا ہے یا نہیں؟ اگر کہیے گا نہیں پہنچتا تو آپ بھیج کیوں رہے ہیں؟ اور اگر پہنچتا ہے تو بھی میں دوسرا سوال کر رہا ہوں، اگر پہنچتا ہے تو ان کے درجات میں اضافہ ہوتا ہے یا نہیں؟ اگر کہیں گے نہیں ہوتا تو بھیجنا بیکار، اور اگر ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی معرفت کی انتہا نہیں ہوئی ہے۔ بھائی اگر معرفت کی انتہا ہو گئی ہے تو بھی درجات میں اضافہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ درجات معرفت سے بڑھتے ہیں، عمل یہیں رہ جاتا ہے۔ اس کی بھی وضاحت کروں گا انشاءاللہ، کیونکہ میرے ساتھ بہت بڑا مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ ہماری قوم میں کنفیوژن اتنے بڑے بڑے پیدا ہو گئے ہیں
کہ سمجھ میں نہیں آتا کہاں سے ٹھیک کرنا شروع کریں۔ توحید کا چیپٹر کھولیے تب دیکھیے مجروح، رسالت کا چیپٹر کھولیے تو وہ تو اور زیادہ مجروح، ولایت کے چیپٹر میں آئیے تو اتنا مجروح ہو جاتا ہے کہ ایک ذرہ بدن اس میں سالم نظر ہی نہیں آتا ہے۔ کوئی اٹھاتا ہے تو ایسا اٹھا دیتا ہے کہ اٹھا کے دیکھیے تو ٹوپی گر جائے لیکن نہ دیکھ پائیے، اور اگر کوئی گراتا ہے تو ایسے گرا دیتا ہے کہ سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ارادہ یہ کیا کہ شاید 5 گھنٹوں میں جو پہلا علاج ہے اس سے شروع کیا جائے۔ کہا بھائی توحید سے شروع کریے، کیوں؟ کیونکہ یہ سب چیزوں کی جڑ ہے۔ اور یہ نسخہ میرا نہیں ہے نا، سمجھ لیے میں نے بہت بڑا کوئی شاہکار کر دیا ہے، یہ نسخہ ائمہ کا ہے۔ ہمارا صرف کمال یہ، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انسان کیا کر سکتا ہے، ہمارا صرف کمال یہ ہے کہ جو انہی نے کہا ہے اسے سمجھ لیں۔ اگر انسان اتنا کر لے جائے تو میثم تمار بن جاتا ہے۔ اگر ایسا کر لے جائے تو وہ شخصیت بن جاتا ہے، کیونکہ میں واقعات بیان کروں گا تو وقت ہوگا، رہن دیجیے۔ خیر، تو اب یہ روایت آپ کے سامنے ہے، اب میرا سوال آپ کے سامنے، تو بھی مولا کائنات نے کیسے کہہ دیا؟ بھائی اگر مولا کائنات کی معرفت آخری درجے پر پہنچ چکی ہے تو آپ ابھی صلوات پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں؟ یا خود اس جملے کے بعد مولا کائنات نے کوئی عمل کیا، کوئی نماز پڑھی، کوئی روزہ رکھا، کوئی جنگ کی، کوئی تلوار چلائی یا نہیں؟ اگر کیا تو درجات میں اضافہ ہوا یا نہ ہوا؟ بھائی ہم تو ان اہل بیت کو مانتے نہیں جو رک جائیں، ہم چلتی ہوئی شخصیت کو ماننے والے ہیں۔ اہل بیت وہ شخصیات ہیں کہ جو نہ صرف زندگی میں، اس دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کے درجات میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اصول کافی جلد اول باب الحجت میں جا کے دیکھیے گا، روایت معتبر جتنے راوی ہیں، محمد ابن ابراہیم سے روایت ہے، 6 راوی ہیں، آخری راوی سب معتبر ہے، روایت ہی ہے کہ آخری زمانے میں جب پروردگار کوئی علم آخری حجت کو دینے چلتا ہے تو سب سے پہلے وہ علم رسول کو دیا جاتا ہے، پھر رسول سے وہ مولا کائنات کو دیا جاتا ہے، پھر حسنین تک آتا ہے، پھر چوتھے، 5ویں، 6، 7ویں، 8ویں، 9ویں، 10ویں، 11ویں، تب آخری حجت تک پہنچتا ہے۔ کہا تم یہ سمجھ رہے ہو، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہستیاں دنیا سے چلی گئیں؟ نہیں، یہ ہستیاں تو اس طرح سے آج بھی زندہ ہیں کہ پروردگار بعد والے کو پہلے سے زیادہ علم بھی نہیں دیتا ہے، علم میں بھی برابر رکھتا ہے۔ اگر کچھ نیا دینا شروع کرتا ہے تو سب سے اوپر سے شروع کرتا ہے تاکہ مقامات محفوظ رہ جائیں۔ تو اس روایت کے ذیل میں، عقلی دلائل کے ذیل میں، معتبر روایات کے ذیل میں معرفت اہل بیت علیہم السلام لمحہ بلمحہ بڑھتی رہتی ہے۔ اگر لمحہ بلمحہ بڑھتی رہتی ہے تو پھر اس جملے کی کیسے وضاحت کریں گے؟ لو کشف الغطا مزددت یقینا، اگر آسمان کے درجے بھی ہٹا دیے جائیں تو علی کے یقین میں اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔ آپ یقین کہہ لیجئے یا معرفت کہہ لیجئے۔ کتنی بار آپ لوگ اس روایت کو سن چکے ہیں؟ میں نے تو سنا دی، آپ نے بڑے سکون سے سن لیا، اور سکون سے ہی سنیے۔ کتنی مرتبہ آپ نے یہ روایت سنی ہے اور چھتیں اڑائی ہیں؟ مسئلہ روایت کا نہیں ہوتا عزیزوں، روایت کی درایت کو سمجھیے۔ جو ہم دین کے بعض شعبوں کو بعض شعبوں سے آ کے ٹکرا دیتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کیونکہ ہم بھول چکے ہیں اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد۔ اگر انسان کو اس جملے کے اوپر یقین ہو جائے تو اسے یقین رہتا ہے کہ یہ جملے آپس میں ٹکرا ہی نہیں سکتے ہیں، یا ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں یا جو حق مطلب ہے وہ ہم تک نہیں پہنچا ہے۔ اگر کبھی بھی اس طرح کی کوئی روایت آئے، روایت کے اوپر حرف نہ اٹھائیے گا اگر صحیح ہے، اپنی معرفت کے اوپر آ کے سوال اٹھائیے گا کہ معرفت کمزور ہے لہٰذا روایت نہیں سمجھ میں آ رہی ہے۔ 2 منٹ میں وضاحت کی کوشش کر رہا ہوں۔ کہا دیکھو، معرفت 2 طرح کی ہوا کرتی ہے، اور اس کو بھی دیکھنا ہے کہ ہمیں کس معرفت سے کام ہے۔ ایک معرفت معرفت بالوجہ ہوتی ہے، اور دوسری معرفت معرفت بالکن ہوتی ہے۔ معرفت بالوجہ
5 دنوں میں جتنی بھی اصطلاحات آپ کے سامنے بیان کروں گا کچھ یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اگر کوئی ان اصطلاحات سے واقف ہے تو بات کو جلدی سمجھ جائے، اور ضروری بھی ہے ممبر سے بیان کرنا، لیکن جو بات ہوگی صرف اس کو سمجھ لیجئے گا۔ معرفت بالوجہ اس معرفت کو کہا جاتا ہے جہاں پر سامنے والے کی شناخت اس کے چہرے سے ہوا کرتی ہے۔ جیسے ہمارے اور آپ کے بہت سے دوست ہیں، ہم چہرے سے ان کو پہچانتے ہیں، لیکن ان کی روح میں کیا گزر رہا ہے ہمیں اور آپ کو کیا پتا۔ کہا قبلہ بڑے پکے دوست ہیں، کہا بہت پکے دوست ہیں، کہاں؟ کہا میں آپ کو ایک نسخہ بتا رہا ہوں، ذرا ان کے ساتھ 2 دن سفر کر لیجئے، اور دیکھیے جب سفر پہ جائیے گا تو جیب خالی کر کے جائیے گا۔ 2 دن نہیں، پہلے ہی دن سمجھ میں آ جائے گا کتنے پکے دوست ہیں۔ یہ اپنے فائدے کے لیے دوستی کر رہے ہیں یا آپ کے فائدے کے لیے دوستی کر رہے ہیں؟ آج کا زمانہ یہی نہیں سمجھ پاتا ہے کہ کس سے دوستی کرنا ہے، خیر یہ الگ ایک ٹاپک۔ تو اس کو کہا جاتا ہے معرفت بالوجہ، وجہ یعنی چہرہ، چہرے کی معرفت۔ چہرے کی معرفت کتنے لوگوں کی ہوتی ہے؟ آپ چہروں سے کتنے زیادہ لوگوں کو جانتے ہیں؟ کہا چہرے کے اعتبار سے بہت سے لوگ ہمیں ملتے ہیں، سلام علیک ہوا، سر جھکایا، چل دیے۔ ایک معرفت ہوتی ہے معرفت بالکن، یعنی انسان کو اس کی حقیقت کے ساتھ پہچاننا۔ کوئی آیا آپ کے سامنے، اس کی تعریف کی، کہا آپ قبلہ فلاں صاحب کو جانتے ہیں؟ آپ نے کچھ نہیں کہا، چپ رہے، بار بار تعریف کرتا رہا، بار بار تعریف کرتا رہا، آپ نے موضوع بدل دیا۔ جب وہ باہر آیا تو وہ سوچتا رہا یار انہیں نے موضوع کیوں بدل دیا؟ کہا دیکھو موضوع اس لیے بدل دیا، اگر وہ تمہاری بات پہ ہاں کہتے تو غیبت ہو جاتی، اگر نہ کہتے تو جھوٹ ہو جاتا۔ تو 2 راستے تھے، یا ٹاپک بدل دو یا محفل چھوڑ دو۔ لیکن عجیب بات ہے، انسان نہ ٹاپک چینج کرتا ہے نہ محفل چھوڑتا ہے، بلکہ اسی بات کو اور بڑھاتا ہے۔ اگر کوئی ایک جملہ کہتا ہے اما قبلہ آپ کو تو یہی معلوم ہے، ہمیں تو اس سے آگے تک کا معلوم ہے، اور یہ نہیں پتہ کہ شیطان قلب میں بیٹھا ہوا تالیاں بجا رہا ہے۔ کہا اسی لیے تو بھیجا تھا کہ یہ 1 کہے گا تم 2 کہو گے، جب تم 2 کہو گے تو یہ 4 کہے گا۔ لیجئے ساری عبادتیں جو اتنی مصیبت سے کی تھی سب تباہ ہو گئی۔ کتنی آسانی سے انسان اتنی محنت سے کمائے ہوئے اعمال کا سودا کر لیتا ہے۔ خالصانہ عبادت کہاں نصیب ہوتی ہے؟ عزیزوں، بہت سے علماء کا طریقہ تھا، جب کسی محفل یا مجلس میں شریک ہوتے تھے، جیسے ہی ختم ہوتی تھی سیدھے گھر جاتے تھے۔ کسی نے سوال کیا کہ قبلہ یہ کیوں آپ فوراً چلے جاتے؟ کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کھڑے ہوں گے تو تبصرہ ہوگا، تبصرہ ہوگا تو غیبت ہوگی۔ 1 گھنٹے میں جو کچھ کمایا ہے 1 منٹ میں چلا جائے گا۔ کہ لہٰذا نہ کھڑے ہوں گے، نہ تبصرہ ہوگا، نہ مسئلہ آگے بڑھے گا۔ اور شہر لکھنؤ تو تبصروں کے بارے میں ماشاءاللہ مشہور ہے۔ آپ کہہ کے تو دیکھیے کہ چڑیا کا پر کٹا، دوسرے ہی دن دیکھ لیجئے کہ جو لوگ وہاں موجود تھے وہ کہتے ہیں میں نے اپنی کان سے سنا مولانا نے کہا گلا کٹا۔ جو قوم پر اور سر میں فرق نہ کر پائے وہ صحیح ایمان اور جھوٹے ایمان میں کیا فرق کرے گی؟ پر کم سے کم اگر باہر جا کے کچھ بتایا کریے کہ مولانا نے پڑھا تو وہی بتایا کیجئے جو یہاں سے بیان کیا گیا، اپنی طرف سے اس میں کچھ اضافہ اور کم نہ کیا کریے، کیونکہ آپ اگر اضافہ اور کم کریں گے تو بڑی مشکل کھڑی ہو جائے گی۔ یہ بہت ضروری ہے، اور یہ آج کہنا آپ کے لیے ضروری ہے کہ اگر اگلے 4 دن میں انشاءاللہ آپ آئیے گا تو اس بات کا خیال رکھیے گا، اور اگر بات روشن نہیں ہوئی ہے تو سوال کر لیجئے گا، تب بھی کلیئر نہ ہو تو پھر سوال کر لیجئے گا، کیونکہ شہر لکھنؤ میں ہم 4 سال سے یہ مسئلہ جھیل رہے ہیں۔ 2012 میں کلیئر کیا تھا، 2015 دسمبر ختم ہونے پر آ رہا ہے، آج تک عوام کے لیے وہ مسئلہ حل ہی نہ ہوا۔ اور یہ کہاں کا مسئلہ ہے؟ جس شہر میں ابھی تو تقریباً 5 مہینے سے لگاتار میں رہ رہا ہوں۔ عزیزوں اب آپ سوچئے کہ اگر شام میں یہ کہہ دیا جائے
اور پتہ چلے کہ مولا کائنات کی شہادت ہو گئی اور لوگ کہیں کہاں شہادت ہوئی تو کہا مسجد میں شہادت ہوئی، تو لوگ کہیں اچھا علی بھی نماز پڑھتے تھے، تو آپ کو تعجب نہیں ہونا چاہیے، وہ اس زمانے کا دور تھا۔ آج کے زمانے میں یہ ہو رہا ہے، جب 1400 سال پہلے ہو سکتا ہے تو آج کے زمانے میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ آپ کہیے کچھ منتقل کچھ ہو، اور اس کے بعد آپ کہیے قبلہ کیمرے میں موجود ہے، لائیو پروگرام جا رہا ہے، کوئی اپنے آپ کو زحمت نہیں دیتا۔ بھائی ایک بار جا کے سن لیجئے جملہ کیا کہا ہے۔ کہا ارے کیوں سن لیں، سن لیں گے تو اختلاف نہیں ختم ہو جائے گا؟ بھائی سن لیں گے تو ہوٹل پہ کھڑے ہو کے بات کرنے کا ٹاپک نہیں ختم ہو جائے گا؟ بھائی کچھ گفتگو کے لیے ٹاپک تو چاہیے، تو ٹاپک کیسے ہوں گے؟ کہ ٹاپک بنائے جائیں گے۔ سمجھدار بنی ہیں، دعوت توحید بغیر سمجھداری کے نہیں دی جاتی ہے۔ جب تک انسان تعقل کے میدان پر نہ آئے ممکن ہی نہیں ہے انسان اس کے سامنے کچھ گفتگو کرے۔ اب یہ دو روایتیں، تو ایک معرفت بالوجہ، ایک معرفت بالکن۔ معرفت بالکن وہ ہے کہ آپ ایک انسان کو اس کی حقیقت کے ساتھ پہچانیے، اچھی طرح سے جانیے کہ اس کی عادات کیا ہیں، اس کی خصلتیں کیا ہیں، وہ کیا کرتا ہے، کیا کر سکتا ہے، کہاں تک جا سکتا ہے۔ معرفت بالکن کو کہا جاتا ہے بصیرت۔ معرفت بالکن کو کیا کہا جاتا ہے؟ بصیرت۔ علماء کی بصیرت، اللہ اکبر۔ آیت اللہ شیرازی، مرزائے شیرازی جنہیں نے تمباکو کا فتویٰ دیا تھا، کیونکہ ہم لوگ تو ماشاءاللہ نام سے نام ملا لیا کرتے ہیں۔ ان کے زمانے میں جب سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی تو عراق کو بہت نقصان ہوا، تو انگلینڈ کا جو سفیر تھا اس نے کہا کہ ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں۔ اس زمانے میں انگلینڈ اصل تھا جس نے اس جنگ کو شروع کیا تھا۔ انہی نے کہا ہم ملاقات کریں گے۔ نجف کے جتنے شیعہ تھے ان کو تعجب کیا، کیسے ملے لے رہے ہیں؟ انہوں نے کہا لیکن ایک شرط ہے، عوام کے سامنے ملیں گے، اکیلے میں نہیں، اس لیے کہ اکیلے میں ہم کچھ کہیں گے تم کل کچھ چھاپ دو گے، اس لیے کبھی یہ نہ ڈرا کریے کہ قبلہ آپ نے ممبر سے یہ بات کہہ دی۔ ارے ممبر سے نہ کہیں تو کیا گھر میں بیٹھ کے کہیں؟ یہیں سے کہیں گے تاکہ کل نہ خود مکر پائیں نہ آپ مکر پائیے۔ جب صحیح بات ہوتی ہے تو یہیں سے کہی جاتی ہے، کوئی ٹینشن کی بات نہیں، صحیح بات ہے آپ کہیے، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو انہوں نے کہا دیکھو سب کے سامنے ملاقات ہوگی۔ آئے، تشریف فرما ہوئے، سفیر آیا، آتے کے ساتھ ہی اس نے اپنی جیب سے ایک چیک نکالا بہت لمبے اماؤنٹ کا، کہا اس جنگ میں شیعوں کا بڑا نقصان ہوا ہے، لہٰذا انگلینڈ کی حکومت یہ چاہتی ہے کہ ان کی کچھ مدد کرے، لہٰذا یہ پیسہ آپ کی خدمت میں دیا گیا ہے۔ انہی نے چیک لیا، اپنے بستر کے نیچے رکھ لیا۔ اب بتائیے اتنا ہی کافی ہے نیوز پیپر کے لیے، ایک پیج تو کم سے کم بھر ہی جائے گا، ہے نا؟ مولانا نے اماؤنٹ ملا تھا رکھ لیا، 10% عوام کو ملا، 90% گھر بنوا لیا۔ ہم آپ کو نہیں پتا کہاں کہاں زمینیں ہیں ان کی، ہمیں معلوم ہے۔ ارے قبلہ اگر آپ کو معلوم ہے تو رواداری کس بات کی، آئیے بیان کر دیجئے۔ اب بات شروع ہوئی، گفتگو، انہی نے پوچھے حال احوال، انہی نے پوچھے حال احوال۔ جب گفتگو ختم ہو گئی، اب وہ چلنے لگا، تو مرزا شیرازی اٹھے، انہی نے اس چیک کو نکالا اور اپنی قبا کے جیب سے ایک اور چیک نکالا، دونوں کو ایک ساتھ رکھا، کہا یہ جو جنگ ہوئی اس میں انگلینڈ کا بڑا نقصان ہو گیا، یہ عراق کے شیعوں کی طرف سے ہدیہ ہے، آپ اپنے مسائل کو حل کر لیجئے۔ اسے کہا جاتا ہے معرفت بالکن۔ ہم تمہاری حقیقت کو جانتے ہیں، تم جتنا دو گے ہم برے بھی نہیں بنیں گے، اس سے بڑھ کر تمہیں عطا کریں گے۔ کل تاریخ یہ لکھے گی انہی نے اتنا اماؤنٹ دیا لیکن انہی نے اتنا اماؤنٹ دیا۔ اگر تم مدد کرنا جانتے ہو تو ہم بھی حقیقت کو سلجھانا جانتے ہیں۔ سمجھدار بن جاؤ، آج قوم ترقی کرنے لگے گی۔ درود پڑھے پر محمد و آل محمد۔
کہا جاتا ہے عالم کی سمجھداری، معرفت بالکن۔ تو معرفت بالکن الگ چیز ہے، کیونکہ جب معرفت بالکن ہو جاتی ہے تو انسان چہرہ دیکھ کے سمجھ جاتا ہے کہ سامنے والا کیا ارادہ رکھتا ہے، کہ اتنے سمجھدار تو بن جائیے۔ اور ہم لوگوں کا سمجھدار بننا دوسری جگہ سے زیادہ ضروری ہے۔ کہا کیوں؟ کہا ان کا تو پورا ملک ہی شیعہ ہے، کچھ بھی کہہ دیں گے کچھ نہیں ہونے والا۔ یہاں تو تم 10 عدد فرقوں کے ساتھ زندگی کر رہے ہو، کیا پتہ کون سی بات کدھر موڑ دی جائے۔ یہاں زیادہ سمجھداری کی ضرورت ہے، جہاں زیادہ سمجھداری کی ضرورت ہے وہاں بولا پہلے جاتا ہے اور بعد میں کہا جاتا ہے میں کچھ کہہ گیا، اور جہاں کم سمجھداری کی ضرورت ہے وہاں انسان پورا پروجیکٹ بنا کر سوچ سمجھ کر ایک جملہ آ کے کہتا ہے۔ جب ایک لیٹر لکھتا ہے تو پورے کائنات پہ ایسے چھا جاتا ہے کہ پوپ بھی آ کے کہتا ہے کہ میری جوانوں سے یہ خواہش ہے کہ آیت اللہ خامنئی کے لیٹر کو جوانوں میں پھیلایا جائے۔ وہ سمجھداری کی زبان ہوتی ہے، یہ بے وقوفی کی زبان ہوتی ہے۔ درود پڑھے پر محمد و آل محمد۔ سمجھداری کا ایک جملہ بڑی بڑی تقریروں کے اوپر بھاری ہوتا ہے، لہٰذا پہلا قدم معرفت بالوجہ اور معرفت بالکن۔ تو کہا معرفت بالوجہ ہے، معرفت بالکن یہ ہے۔ معرفت بالکن قابل تبدیل نہیں ہے، بدل نہیں سکتی۔ کہا کیوں؟ کہا بھائی جب میں ایک چیز کی حقیقت کو سمجھ گیا تو اگر وہ بدلے گی تو معرفت بھی بدلے گی، اور اگر وہ نہیں بدلے گی تو معرفت نہیں بدلنے والی۔ لیکن معرفت بالوجہ بدلتی رہتی ہے۔ کہا کیوں؟ کہا آج ان سے نیا حادثہ دیکھا، اچھا تو ان کے اندر یہ بھی صفت ہے۔ آج ایک نئی صفت دیکھی، معرفت اور بڑھ گئی۔ آپ بتائیے، آپ جن لوگوں کی تقریر سنتے رہتے ہیں کیا پہلے دن اور 100 تقریریں سننے کے بعد معرفت ایک رہتی ہے؟ کہا نہیں، بہت معرفت بدل گئی۔ جیسی جیسی وہ تقریر کر رہا تھا ویسی ویسی عوام کے اندر معرفت آ رہی تھی۔ تو عوام کی معرفت کو زیادہ پریشان نہ ہوا کریے، کیونکہ عوام کی معرفت ٹکی ہوئی ہوتی ہے یہاں سے بیان کی ہوئی باتوں کے اوپر۔ جیسا بیان ہوگا ویسی معرفت ہوگی۔ بیان سدھار دیجئے، معرفت سدھر جائے گی، اس میں مشکل کیا ہے؟ ٹھیک؟ یہ ذمہ داری آنے والے کی نہیں ہے، لانے والے کی ہے۔ ہاں، اس پہ ہمیشہ غور کیا کریے کہ یہ ذمہ داری آنے والے کی ہے نہیں۔ ہمیں نہ بلایا گیا ہوتا، ہم اپنے گھر پہ موجود ہوتے، کہیں اور پڑھ رہے ہوتے جیسے ابھی پڑھنا ہے۔ آپ نے بلا لیا، ہم آ گئے۔ آپ نہ بلاتے، ہم نہ آتے ہیں، تو اس کے لیے بھی تھوڑی سی معرفت چاہیے۔ خیر، تو فرق کیا ہوا؟ معرفت بالکن تبدیل نہیں ہو سکتی مگر یہ کہ معروف بدلے جس کی معرفت ہے۔ آئیے پروردگار کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ پروردگار کی اگر کسی کو معرفت بالکن ہو جائے اس کی معرفت بدلے گی؟ جو اول و آخر ہے، جو ظاہر و باطن ہے، جو ازلی اور ابدی ہے، جو سب کچھ ہے، جس کی صفات لا یتغیر ہیں، جب وہ نہیں بدلے گا تو معرفت کیسے بدلے گی؟ جب وہ نہیں بدل رہا ہے تو کیا معرفت بدلے گی؟ معرفت نہیں بدلے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی انسان کو پروردگار کی معرفت بالکن ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر معرفت بالکن ہو جائے تو ممکن واجب بن جایا جاتا ہے یا واجب ممکن بن جاتا ہے۔ نہ معرفت بالکن ہوگی نہ معرفت میں تبدیلی آئے گی۔ تو معرفت بالکن کسی کے لیے ممکن نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کیونکہ ہر کی معرفت بدل رہی ہے۔ جیسے جیسے معرفت بدل رہی ہے اس کا مطلب یہ کہ معرفت بالکن نہیں ہے، معرفت بالوجہ ہے۔ روز پروردگار کے نئے جلوے دیکھ رہے ہیں۔ کل یوم ہوا فی شان، پروردگار ہر مرحلے میں نیا جلوہ پیش کر رہا ہے۔ پروردگار کے جلوے دیکھتے جا رہے ہیں، معرفت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو عزیزوں، جب معرفت پروردگار کی بات ہوتی ہے تو معرفت بالوجہ کی بات ہوتی ہے۔ آئیے، دونوں احادیث میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔
رسول خدا معرفت بالکن کی بات کر رہے ہیں کہ پروردگار اگر معرفت بالکن کے اعتبار سے دیکھا جائے تو نبی تو دور کی بات، کائنات کی کوئی ذات یہ نہیں کہہ سکتی کہ اس نے پروردگار کو پہچان لیا۔ اگر معرفت بالوجہ کی بات کرنا ہے تو مولا کائنات یہ کہیں گے کہ بار الہ اس لمحہ آخری درجہ ہے، اگلا لمحہ اس کا آخری درجہ ہے، اس کے بعد اس سے آخری درجہ ہے، جنگاہوں کو بدل دیجئے۔ اگر مولا کائنات معرفت بالکن کے اعتبار سے کہیں گے تو یہی کہیں گے ما عرفنا کا حقا معرفتک۔ اگر رسول خدا معرفت بالوجہ کے اعتبار سے کہیں گے تو یہی کہیں گے لو کشف الغطا مستطو یقینا۔ درود پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ کوئی فرق نہیں ہے دونوں کے کلام میں، ایک معرفت بالکن کے اعتبار سے کہہ رہا ہے، دوسرا معرفت بالوجہ کے اعتبار سے کہہ رہا ہے۔ معرفت بالوجہ کے اعتبار سے معرفت میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، روز پروردگار کی قدرت کے نئے جلوے دیکھے جاتے ہیں، روز پروردگار کے علم کا نیا دروازہ انسان کے سامنے کھلتا ہے، اس کی معرفت میں اضافہ اور اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اسی لیے سورہ نجم میں پروردگار نے کیا کہا؟ دنا فتدلا فکانا قاب قوسین او ادنا۔ آج تک دنیا او ادنا کو نہ سمجھ پائی، کہا دیکھو رسول اتنی عظمت پا چکے ہیں کہ پروردگار سے نزدیک ہوئے، دنا فتدلا، اتنے نزدیک ہو گئے کہ ایک کمان سے بھی فاصلہ کم رہ گیا۔ یہ تشبیہ دی گئی، کہا او دنا کو نہیں تم سمجھ سکتے کیونکہ تم نہ ابتدا کو سمجھ سکتے ہو نہ انتہا کو سمجھ سکتے ہو۔ جو ابتدا اور انتہا کو نہ سمجھے وہ فاصلے کو نہیں سمجھ سکتا ہے۔ درود پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ لہذا ابتدائی گفتگو ہمیشہ توحید رہی ہے، اور کربلا میں بھی جب گفتگو شروع ہوئی توحید پر ہی شروع ہوئی۔ روایات اٹھا کے دیکھیے کہ جو امام نے آ کے بیان کی ہے مکے سے لے کے مدینے تک۔ مکے میں امام نے ایک دعا بیان کی ہے، اسے جا کے دیکھیے گا، جس کا نام ہے دعائے عرفہ۔ دعائے عرفہ کون سی دعا ہے؟ دعائے عرفہ دعائے توحید ہے۔ اس سے پہلے کہ امام یزید کے مقابل میں آ کے کھڑے ہوں، پہلے آ کے توحید کو بیان کیا، کہا دیکھو ابتدا توحید پر ہوتی ہے، انتہا بھی توحید پر ہوتی ہے۔ اور جب حسین نے آخری سجدہ کیا تب بھی یہی نعرہ لگایا، رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ کہا ابتدا بھی توحید پر ہے، انتہا بھی توحید پر ہے۔ عزیزوں، ایام وہ ایام ہیں کہ جن ایام میں کاروان اسرائے حسینی اپنی منزلوں کو طے کرتا ہوا مدینے کی طرف جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ خبر ہوئی آپ لوگ کو آزاد کر دیا گیا ہے۔ جیسے ہی یہ خبر ملی کہ آزادی نصیب ہو گئی ہے، عجیب آزادی ملی تھی لوگوں کو۔ جب کسی اسیر کو آزادی ملتی ہے تو اس کے چہرے کے اوپر خوشی کے آثار نظر آتے ہیں کہ ہاں ظالم کی قید سے ہم رہا ہو گئے۔ پہلی اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جلد از جلد اس ظالم کے چنگل سے دور ہو جائے، کیونکہ کیا پتہ دوبارہ یہ ظالم ظلم کرنا شروع کر دے۔ لیکن ہزاروں سلام ہو جرأت زینب کے اوپر کہ رہائی کے بعد پہلا کام یہ کیا، کہا یزید ہم دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اسیر ہم نہیں ہیں تو ہے۔ ہم دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہوگا وہ جو ہم چاہتے ہیں۔ کہا سید سجاد، یزید نے جب رہائی کی خبر سنائی تو تم نے کیا کہا؟ مولا نے کہا پھوپھی اماں، میں نے یزید سے یہ کہا کہ اے یزید میں پہلے اپنی پھوپھی سے مشورہ کر لوں پھر آ کے بتاؤں گا۔ اللہ اکبر، عظمت زینب، معصوم امام مشورہ کر رہا ہے۔ اور جب بی بی نے یہ کہا کہ ہمیں عزاداری کرنا ہے اور تمام انتظام کر دیا گیا عزاداری کا،
اور عزیزو جب عزاداری ہو چکی اور یہ قافلہ چلنے لگا، لیکن عجیب بات ہے، قافلہ چلنے کو تیار ہے لیکن ایک بی بی ہے جو چلنے کو نہیں تیار ہے۔ ایک مرتبہ زینب آگے بڑھتی ہے، رباب قافلہ جانے کو تیار ہے، کیا تم ہمارے ساتھ نہ چلو گی؟ کیا ابھی تک تمہیں یہ تمنا نہ تھی کہ تم کس طرح سے مدینے پہنچو؟ شاید جناب رباب نے جواب دیا ہو، زینب ہاں جب تک سکینہ زندہ تھی تو بہت تمنا تھی کہ کسی طرح سے ہم مدینے جائیں ہیں اور وہاں جانے کے بعد سکینہ قبر رسول پہ جا کر بتائے کہ ہمارے اوپر کیا ظلم ہوئے، لیکن جب سے سکینہ اس دنیا سے گئی میری یہ تمنا چھن گئی۔ ہاں عزادارو کس طرح سے رباب جانے کی تیاری کرتی ہے۔ ارے رباب کے جو 2 پھول تھے، ایک کربلا میں فدا ہو گیا، دوسرا شام میں آ کر سو گیا۔ جب حسین رخصت آخر کے لیے آئے تھے تو حسین نے سکینہ سے ایک وعدہ کیا تھا، سکینہ ارے آج سے سلسلہ بدلنے والا ہے، آج سے اصغر حسین کے سینے پر سوئے گا، تم ماں کی گودی میں سونا۔ سکینہ کو سکون آ گیا ہوگا کہ ہاں میرا بابا جا تو رہا ہے لیکن آج سے سکینہ کو ماں کی گود ملنے والی ہے۔ لیکن سکینہ کو کیا معلوم تھا، ہاں زادارو معتبر روایت کے اعتبار سے جناب علی اصغر علیہ السلام حسین کے سینے کے اوپر دفن کیے گئے۔ شاید زین العابدین کو یہ معلوم تھا کہ حسین نے سکینہ سے وعدہ کیا ہے، سکینہ آج سے علی اصغر حسین کے سینے پر سوئے گا، تم ماں کی گود میں آرام کرنا۔ لیکن ہائے عصر عاشور، علی اصغر تم خوش نصیب تھے، حسین کا سینہ مل گیا، لیکن آئے سکینہ مرنے کے بعد پہلے حسین کا سینہ چھٹا، اس کے بعد دامن میں آگ لگی، بالیاں نوچی گئی۔ اس انتظار میں سکینہ سفر طے کرتی رہی کہ جب رہائی ملے گی ماں کی آغوش میں سکون سے سوئے گی، لیکن سکینہ کی یہ تمنا پوری نہ ہوئی۔ زندان شام سکینہ کے لیے آغوش مادر بن گیا۔ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ رضا بقضائه وتسلیما لأمره لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین۔ بار الہ ہمارے اعمال کو قبول فرما، پروردگارہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، پروردگارہ ہمارا نام امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما، پروردگارہ پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سر نگوں فرما۔ بار الہ دشمنان اسلام اگر قابل ہدایت نہیں ہے انہیں جلد از جلد نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ شیعان حیدر کرار اس دنیا میں جہاں جہاں بھی ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی محافظت فرما۔ پروردگارہ زائرین حسینی جس طرح سے صحیح اور سالم زیارت پہ گئے ہیں انہیں سالماً غانباً اپنے اوطان تک واپس لوٹا دے۔ بار الہ بانیان مجلس، حاضرین مجلس، منتظمین مجلس کی جو دلی تمنائیں ہیں انہیں جلد از جلد پورا فرما۔ بار الہ ہماری پہلی اور آخری دعا یہی ہے، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارا نام ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔